بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رنگین کہکشاں، مصنف M.A. راحت۔ ایپیسوڈ 63۔ اونچے اونچے مٹیالے پہاڑ دور دور تک پھیلے ہوئے تھے۔ کہیں کہیں سنگ موسیٰ کے بڑے بڑے ٹیلے نظر آ رہے تھے، کالے اور بدنما۔ آخرکار ایک جگہ ہم لوگوں نے اپنا کیمپ لگایا۔ سنتالیہ پورا دن ہم سے مخاطب نہیں ہوئی تھی۔ اس قسم کی عورت تھی، توجہ دیتی تو اس طرح کے بات ہی بدل جائے، اور توجہ نہ دیتی تو یوں لگتا جیسے واقف بھی نہ ہو۔ رات گہری تاریک ہو گئی تھی، آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے، خیموں کے درمیان خاموشی تھی۔ صرف پہرا دینے والے ہوشیار تھے اور ماحول پر ایک عجیب سی خاموشی مسلط تھی۔ پھر ہوائیں بند ہو گئیں اور ماحول پر گھٹن سی طاری ہونے لگی۔ فاخر جاگ رہا تھا، کہنے لگا، اگر اس وقت ہم باہر نکلیں تو کوئی خطرے کی بات تو نہیں؟ نہیں، بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ بہت مطمئن ہیں اور سنتالیہ نے ہماری طرف سے کسی طرح کی تشویش کا اظہار نہیں کیا ہے، جس کی وجہ سے کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ ماحول میں کیسا حبس ہے، حالانکہ بارش ہوتی رہی ہے، لیکن حبس کا یہ عالم نہیں تھا۔ چند لمحات کے بعد ہم دونوں باہر نکل آئے۔ ابھی ہم نے باہر قدم ہی رکھا تھا کہ فضا میں ایک عجیب سی سنسناہٹ پیدا ہوئی۔ کہیں بہت دور سے ایک گونج سی سنائی دے رہی تھی۔ ہم لوگ حیرت سے اپنی جگہ پر ساکت ہو گئے۔ بات سمجھ میں نہیں آئی، لیکن اچانک ہی یہ سنسناہٹ خوفناک گڑگڑاہٹ میں تبدیل ہو گئی۔ جس جگہ ہم کھڑے ہوئے تھے وہاں زمین ہلنے لگی اور فاخر نے گرنے سے بچنے کے لیے میرا سہارا لیا۔ کہیں دور سے ایک آواز ابھری، زلزلہ، ہوشیار، زلزلہ۔ یہ آواز پہرے داروں میں سے کسی کی تھی، لیکن ہم نے بہت فاصلے پر فضا میں ستارے سے چمکتے ہوئے دیکھے۔ تقریباً 2 یا 2.5 میل کے فاصلے پر آتش بازی سی چھوٹ رہی تھی اور گیس کی بو فضا میں پھیلتی جا رہی تھی۔ پھر یہ آتش بازی تیز ہوتی چلی گئی۔ سرخ پگھلے ہوئے پتھر گیس کے دباؤ کے ساتھ آگ کی لکیریں بناتے ہوئے آسمان کی جانب جا رہے تھے۔ پھر ایک ایسا دھماکہ ہوا کہ ہم دونوں زمین پر گر پڑے۔ آسمان پر سیاہ دھوئیں کے بادل بلند ہو گئے، جن میں آتشی پتھر چمک رہے تھے۔ زمین مسلسل ہل رہی تھی اور ہم ادھر ادھر لڑک رہے تھے۔ اگر کھڑے ہونے کی کوشش کرتے تو زندہ بچنا مشکل ہو جاتا۔ خیموں میں تمام لوگ جاگ اٹھے، لیکن ان لوگوں کی دیوانگی بھی بے مثال تھی، کیونکہ ہولناک چیخوں کے ساتھ قہقہے بھی سنائی دے رہے تھے۔ اس لرزہ خیز ماحول میں بھی جنونی ہنس رہے تھے، اس سے لطف اٹھا رہے تھے۔ پتھروں کی فضا میں بلند ہو کر گرنے کی آوازیں قریب تر آتی جا رہی تھیں اور گڑگڑاہٹ سے کان پھٹے جا رہے تھے۔ گرم لاوا خارج ہو رہا تھا اور درجہ حرارت بڑھتا جا رہا تھا۔ ہم نے کبھی آتش فشاں پھٹتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، لیکن سنا ضرور تھا اس کے بارے میں کہ کیسے اور کیا ہوتا ہے۔ اور اب اس میں کوئی شک نہیں کہ کوئی آتش فشاں پھٹ پڑا ہو اور اس کی شدت بڑھتی جا رہی ہو۔ ہمارے آس پاس کئی جگہ سے زمین میں دراڑیں پڑ گئیں اور اس کے بعد دھماکے سے فضا میں بلند ہونے والے پتھر اولے کی طرح ہمارے آس پاس برسنے لگے۔ تبھی سنتالیہ کی آواز سنائی دی، اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو، اپنے آپ کو بچاؤ، ہر شخص پابندی سے آزاد ہے۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا اور فاخر سے کہا، اگر ہمیں کسی بلند و بالا پہاڑ کی چٹان کے نیچے پناہ مل سکے تو شاید ہماری زندگی بچ جائے۔ فاخر کے منہ سے کوئی آواز نکلی، وہ واضح طور پر خوفزدہ نظر آ رہا تھا، اور میں اپنے آپ کو بھی سپرمین کہنے کی کوشش نہیں کروں گا۔ اس خوفناک ماحول کو میں نے پہلی بار دیکھا۔ بے شک میری زندگی بھی پہاڑوں میں گزری تھی، لیکن ہماری آبادیوں کے آس پاس کہیں کوئی آتش فشاں نہیں تھا اور کبھی میں نے آتش فشاں پھٹتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ماحول خوفناک سے خوفناک تر ہوتا چلا گیا اور اب خیمے ان جلتے ہوئے پتھروں کا شکار ہو رہے تھے۔ ان میں بھی شعلے بھڑک اٹھے تھے، قہقہے لگانے والے اب چیخ رہے تھے اور خیموں میں آگ لگ گئی تھی۔ لوگوں نے بھاگنا شروع کر دیا۔ میرے ذہن میں اپنے لوگ بھی تھے، محمود خوارزم، فرقان داہا اور حسن فیروز۔ ظاہری بات ہے کہ اتنے وسیع علاقے میں یہ زلزلہ آیا تھا، اور بالکل ظاہر سی بات ہے کہ وہ لوگ بھی اس کا شکار ہوں گے۔ سنتالیہ کی چیختی ہوئی آواز سنائی دی۔ وہ کہہ رہی تھی، اپنی جان بچاؤ، ہتھیار ساتھ رکھو، جس کا جدھر منہ اٹھے بھاگ جائے۔
جسے جہاں زندگی ملے زندگی بچانے کی کوشش کرنا۔ اور پھر بھگدڑ مچ گئی۔ سارے خیمے اب شعلوں کی طرح جل رہے تھے اور صورتحال انتہائی خوفناک تھی۔ ایک بڑا سا جلتا ہوا پتھر میرے سامنے گرا اور ہم بے اختیار دوڑ پڑے۔ اب ہمارے منہ آسمان کی جانب تھے اور ہم صرف یہ دیکھ رہے تھے کہ کون سا پتھر کون سی سیدھ میں آ رہا ہے۔ ہم لوگ بری طرح بھاگتے رہے۔ تاریک رات، بھیانک ماحول جس میں صرف پتھروں سے بلند ہونے والی روشنیاں پیدا ہو رہی تھیں۔ دل و دماغ پر اب قابو نہیں رہا تھا۔ سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں اب ختم ہو چکی تھیں۔ فضا اس قدر گرم ہو گئی تھی کہ گرم ہو کر زبان خشک ہو کر حلق سے چپک گئی تھی۔ پھر فضا میں روشنی بلند ہونے لگی۔ جنگل کے درختوں نے آگ پکڑ لی تھی۔ جنگل میں آگ لگتے ہی ایک اور مصیبت شروع ہو گئی۔ جنگلی جانوروں نے میدانوں کی طرف دوڑ لگا دی تھی۔ ان کے چیخنے چلانے کی آوازوں نے فضا کو اور دہشت ناک بنا دیا تھا۔ حیرت والی رات تھی، نہ جانے کیا کیا ہونے والا تھا۔ زمین مسلسل کروٹیں بدل رہی تھی۔ کبھی ہر طرف خاموشی چھا جاتی اور کبھی طوفانوں اور دھماکوں کا مسلسل طوفان شروع ہو جاتا۔ پھر اچانک ہی مجھے احساس ہوا کہ میں تنہا ہوں، بھٹکتا بھٹکتا نہ جانے میں کس طرف نکل آیا تھا۔ اور پھر میں نے دہشت زدہ نگاہوں سے اپنے آس پاس دیکھا۔ پھر میرے حلق سے ایک بھیانک چیخ نکلی، فاخر، فاخر تم کہاں ہو؟ لیکن فاخر کا کوئی نشان نہیں تھا۔ یہ برا ہوا، یہ بہت برا ہوا۔ یہاں اپنے نقصان کا شدید احساس ہوا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس وقت میں جن لوگوں کے درمیان رہ رہا تھا یا جن لوگوں کے ساتھ یہاں تک آیا تھا، اس میں سے کوئی بھی میرا خون کا رشتہ دار نہیں تھا۔ پریشانی تھی تو صرف حسن فیروز کے لیے کہ اسے کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ اس کے لیے میں شدید پریشان تھا۔ فاخر بے شک میرے ساتھ تھا، لیکن انسان بے شک خود غرض ہوتا ہے۔ اگر اس ہنگامہ آرائی سے زندگی مل جائے اور خدا نخواستہ حسن فیروز کو کوئی نقصان پہنچ گیا تو میں دادا جان کو کیا جواب دوں گا؟ میری نگاہیں قرب و جوار میں بکھرے ہوئے جلتے ہوئے پتھروں، جنگل میں لگی ہوئی آگ، فضا میں برستی ہوئی چنگاریوں میں حسن فیروز کو تلاش کر رہی تھیں، اور رات تیز رفتاری سے اپنا سفر طے کر رہی تھی۔ یہاں تک کہ میں نے یہ محسوس کیا کہ دن کا اجالا آہستہ آہستہ نمودار ہوتا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آتش فشاں کی آتش فشانی میں بھی کمی آتی جا رہی ہے۔ زمین کی جنبش بھی رک گئی تھی، لیکن جنگل جل رہے تھے۔ فضا میں خوفناک دھواں پھیلا ہوا تھا اور آنکھوں میں جلن ہو رہی تھی۔ میں پاگلوں کی طرح ادھر ادھر دیکھتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا کہ اچانک ہی مجھے ایک پتھر کی آڑ میں پتھر سے چمٹا ہوا ایک انسانی جسم نظر آیا۔ یہ نسوانی جسم تھا، رنگین لباس، لمبے لمبے سنہرے بال۔ میری نگاہیں بے اختیار اس طرف اٹھ گئیں۔ ہو سکتا ہے سنتالیہ کی کوئی ساتھی عورت ہو۔ میں اس کے قریب پہنچا اور میں نے اس کے بازو پر ہاتھ رکھ کر اسے اپنی طرف موڑا، لیکن میرے پورے بدن کو ایک زبردست جھٹکا لگا تھا۔ ایک وحشت ناک چہرہ میری نگاہوں کے سامنے تھا، بکھرے ہوئے بال، خشک ہونٹ، آنکھوں کے گرد حلقے۔ اس کی نگاہ بھی میری طرف اٹھ گئی اور پھر دفتن ہی اس کے حلق سے ایک دلخراش چیخ نکلی، عبران تم! اور پھر وہ مجھ سے اس طرح لپٹ گئی کہ مجھے اپنے آپ کو اس سے بچانا مشکل ہو گیا۔ یہ جینی فورس تھی، مائیکل فورس کی بیٹی جینی فورس۔ اس نے ہیجانی انداز میں مجھے اپنے دونوں بازوؤں میں جکڑ رکھا تھا اور اپنا رخسار میرے سینے سے لگا رکھا تھا۔ اس کا بدن کانپ رہا تھا۔ میں نے بمشکل تمام اپنے آپ کو سنبھالا اور اسے تھپکیاں دیتے ہوئے کہا، ہوش میں آؤ جینی، ہوش میں آ جاؤ۔ میرے ان الفاظ پر وہ چیخ چیخ کر رونے لگی۔ میں نے اسے سہارا دیا تھا۔ وہ کہنے لگی، سب بچھڑ گئے، سب ایک دوسرے سے بچھڑ گئے۔ کون کہاں ہے کسی کو نہیں معلوم۔ ہمارے بہت سے ساتھی مر گئے، سب ادھر ادھر ہو گئے۔ ڈیڈی مجھے نہیں ملے۔ اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا؟ خود کو سنبھالو، اب ہم مشکل کا شکار ہیں جینی۔ تم نے کسی کو مرتے ہوئے دیکھا ہے؟ کچھ نہیں دیکھا میں نے۔ سب چیخ رہے تھے، سب زندگیاں بچانے کے لیے بھاگ رہے تھے، سب بھاگ رہے تھے۔ اس نے یہ الفاظ ادا کیے تھے کہ زمین زور سے ہلی اور میں نے بمشکل تمام اسے اپنے آپ سے جدا کیا تھا۔ ایک بار پھر وہ مجھ سے لپٹ گئی
اور ایک زوردار دھماکہ سنائی دیا اور ہمارے نزدیک زمین دور تک سرخ ہوتی گئی۔ آتش فشاں اب بھی پھنکار رہا تھا اور دوسری طرف کے جنگل میں آگ لگی ہوئی تھی۔ جینی مجھ سے لگی ہوئی بیٹھی رہی۔ سورج نکل آیا اور ماحول کی وحشت خیزی نمایاں ہو گئی۔ نقشہ ہی بدل گیا تھا اس علاقے کا۔ میدان میں پتھروں کے نیچے جھلسی ہوئی بہت سی لاشیں پڑی ہوئی تھیں۔ یہاں بیٹھے رہنا اب ناممکن ہو گیا تھا۔ میں نے جینی کا ہاتھ پکڑا اور زمین کے پھٹے ہوئے حصے کو عبور کر کے میدان میں نکل آیا۔ جگہ جگہ سامان بکھرا ہوا پڑا تھا، اس میں ہتھیار بھی تھے۔ جتنی لاشیں دیکھی جا سکتی تھیں دیکھیں، کچھ ہتھیار اپنے قبضے میں کیے۔ پانی کے 2 برتن، کھانے پینے کی کچھ اشیاء سنبھالی اور جینی کا ہاتھ پکڑ کر وہاں سے آگے بڑھ گیا۔ یہ لاشیں سنتالیہ کے ساتھیوں کی تھیں۔ بہت سی عورتیں، بہت سے مرد۔ سنتالیہ کی لاش اس میں سے نہیں ملی۔ بہرحال ایک سمت اختیار کی اور اس جانب چل پڑا۔ جینی کو پوری طرح سنبھالے ہوئے تھا۔ درختوں سے اٹھنے والے شعلوں کی تپش یہاں تک پہنچ رہی تھی۔ آگ کی حدت نے زمین تک گرم کر دی تھی۔ ہم تیزی سے آگے بڑھ رہے تھے۔ میں نے صرف ایک سمت کا اندازہ لگا لیا تھا جو محفوظ ہو، اور شام ہوتے ہوتے ہم کافی دور نکل آئے۔ اب ایک چٹیل میدان شروع ہو گیا۔ سوکھی ہوئی جھاڑیوں کے سوا اور کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ چاروں طرف وحشت برس رہی تھی۔ ایسا ہولناک سناٹا چھایا ہوا تھا کہ انسان پاگل ہو جائے۔ اس علاقے میں حشرات الارض بھی نظر آ رہے تھے۔ نہ جانے کیسے کیسے اجنبی جانور، جن میں کہیں کہیں سانپ بھی نظر آ جاتے۔ بے حد خوفناک نظارہ تھا۔ ہم رکے بغیر آگے بڑھتے رہے۔ جینی اب بری طرح لڑکھڑا رہی تھی۔ اس کے چلنے کی رفتار بھی اب سست پڑ گئی تھی۔ اس کے علاوہ بھوک بھی شدت سے لگ رہی تھی۔ چنانچہ میں نے بمشکل تمام ایک جگہ منتخب کی اور وہاں سے جو کچھ لیا تھا اسے کھانے پینے کے لیے استعمال کیا۔ پانی کے ایک ایک گھونٹ سے ہم کھانے کی اشیاء معدے میں اتار رہے تھے تاکہ قوتیں برقرار رہیں۔ اس ہولناک منظر پر میرا دل سخت پریشان تھا۔ باقی تو سب کچھ اپنی جگہ۔ حسن کا خیال دل میں تھا، نہ جانے وہ کس عالم میں ہو۔ جینی نے جو کچھ بتایا تھا وہ تو بے حد ہولناک تھا، یعنی یہ کہ سب ادھر ادھر منتشر ہو گئے تھے اور کسی کو کسی کا پتہ نہیں چلا تھا۔ پھر اچانک ہی جینی نے کہا، وہ دیکھو ادھر مسٹر عبران، ادھر دیکھو۔ میری نگاہیں اس سمت اٹھیں۔ بائیں طرف کے ڈھلان کے اختتام پر جنگل نظر آ رہا تھا۔ مجھے تو وہ نظر نہیں آیا تھا، لیکن جینی کی نگاہ اس تک پہنچ گئی تھی۔ ہم لوگوں کو وہ علاقہ بہت غنیمت نظر آیا۔ ان درختوں کے نیچے زندگی مل سکتی تھی۔ چنانچہ کھانے سے فراغت حاصل کرنے کے بعد ہم اس طرف بڑھ گئے۔ رات ہونے سے قبل اگر ہم جنگل میں پہنچ جائیں تو شاید کچھ کام بن جائے۔ آتش فشاں کی آتش فشانی سے جان بچ گئی تھی۔ نہ جانے کون کون زندہ تھا اور کون کون کام آ چکا تھا۔ مناظر بدلتے گئے۔ جنگل وسیع اور گھنا نہیں تھا۔ درختوں کے سلسلے میں داخل ہوئے تھے کہ آبشار گرنے کی آواز سنائی دی۔ دور تک نگاہیں دوڑا کر اس آبشار کو تلاش کیا۔ آبشار کے دامن میں سبزہ بکھرا ہوا تھا۔ جنگل کے کچھ درخت یہاں موجود تھے۔ یہ پھلدار درخت تھے۔ حالانکہ ہم ان درختوں کے بارے میں کچھ نہیں جانتے تھے، لیکن سوچے سمجھے بغیر ہی میں وہاں پہنچ گیا۔ جینی تو خیر کسی طور پر بھی یہ پھل توڑنے کے قابل نہیں تھی، لیکن میں نے ایک پھل توڑ کر چکھا اور اسے لذیذ پا کر خوب پھل کھائے۔ پھر میں آبشار کے کنارے ایک جگہ لیٹ گیا۔ جینی کچھ زیادہ ہی بے تکلف ہو گئی تھی۔ وہ بھی میرے سینے پر سر رکھ کر لیٹ گئی تھی۔ تھکن اور رات کی کیفیت سے بدن اس طرح نڈھال تھا کہ ہوش و حواس ایک لمحے کے اندر اندر رخصت ہو گئے، اور پھر نہ جانے رات کا کون سا پہر تھا۔ جب آنکھ کھلی، جینی بدستور مجھ سے لپٹی ہوئی تھی۔ میں نے اسے آہستگی سے اپنے آپ سے دور کھسکا دیا تو وہ ایک دم سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھوں میں وحشت تھی۔ اچانک ہی میری نگاہ آبشار سے بننے والی ندی کے کنارے ایک طرف اٹھ گئی اور میں ایک بار پھر خوف زدہ ہو گیا۔ میں نے اپنے ساتھ لائی ہوئی رائفل سیدھی کر لی اور ادھر دیکھنے لگا جہاں وہ سیاہ جانور آبشار کی ندی سے پانی پی رہا تھا۔ میں نے اسے غور سے دیکھا تو اندازہ ہوا کہ وہ جنگلی گھوڑا ہے۔ ذہن میں نہ جانے کیا سمائی، اپنی جگہ سے اٹھ گیا اور گھوڑے کو قابو میں کرنے کے لیے چمکارتا ہوا اس کے قریب پہنچا۔ لیکن یہ دیکھ کر کہ میرے اندر ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہو گئی کہ یہ کوئی جنگلی گھوڑا نہیں
بلکہ ایک لمحے میں نے اسے پہچان لیا۔ یہ ہمارے انہی 2 گھوڑوں میں سے ایک تھا جنہیں ہم نے یہاں آ کر چھوڑ دیا تھا۔ مجھے اس سے ایک شدید محبت کا احساس ہوا۔ گھوڑے نے بھی مجھے پہچان لیا تھا۔ بہرحال ایک تیسرے جاندار کا اضافہ ہمارے لیے خوشی کا باعث ہوا۔ جینی بھی اس وقت قابل رحم تھی۔ اس کے چہرے پر خوف و دہشت منجمد تھا جو مجھے متاثر کر رہی تھی۔ میں نے اس سے کہا، جینی، کیا تم نے اپنے ڈیڈی کو دیکھا تھا؟ کسی کو کسی کی خبر نہیں ہو رہی تھی۔ میں تو اس وقت سو رہی تھی جب یہ سب ہوا تھا۔ بہرحال ہم بہت دیر تک باتیں کرتے رہے۔ میں نے ایک مرد ہونے کے ناطے جینی کو تسلی دی اور کہا کہ اگر زندگی ہے تو ہم بہرحال کسی نہ کسی آبادی تک پہنچ جائیں گے۔ میں نے اس سے کہا کہ جینی، مجھے خزانوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہے اور نہ ہی میں رنگین کہکشاں تک پہنچنا چاہتا ہوں۔ ان سب لوگوں نے اپنی زندگی برباد کر دی۔ بہرحال ہم لوگ باتیں کرتے رہے اور صبح کی روشنی نمودار ہوئی۔ دفتن ہی میرے ذہن میں ایک خیال گونجا اور میں نے وحشت زدہ انداز میں اپنے بائیں شانے کے قریب تعویذ کی شکل میں بندھے ہوئے اس چھوٹے سے ٹرانسمیٹر کو دیکھا جسے خاص طور سے ہمیں دیا گیا تھا۔ اس خوفناک کیفیت میں ہمیں اس کا خیال ہی نہیں آیا تھا۔ سب سے پہلے میں نے فاخر دہا کو مخاطب کیا اور چند لمحوں کے بعد فاخر کی آواز سنائی دی۔ کون ہے؟ فاخر، تم زندہ ہو؟ کون؟ عبران؟ ہاں عبران، میں زندہ ہوں۔ تم کہاں ہو میرے دوست؟ میں اس وقت جس علاقے میں ہوں وہاں تو بڑی تباہی اور ویرانی پھیلی ہوئی ہے۔ میں اپنے ساتھیوں تک پہنچ گیا ہوں۔ کئی لاشیں مجھے دستیاب ہوئی ہیں، لیکن یہ زیادہ تر مائیکل فورس کے آدمیوں کی لاشیں ہیں۔ باقی لوگ ادھر ادھر منتشر ہو گئے۔ کیا تم نے کسی کو کسی ٹرانسمیٹر پر مخاطب کرنے کی کوشش کی؟ نہیں، بالکل نہیں۔ مجھے اس کا خیال ہی نہیں آیا تھا۔ ابھی جب اس پر اشارہ موصول ہوا تو مجھے اس کا خیال آیا۔ فاخر، تم زخمی تو نہیں ہو؟ نہیں، میں اللہ کے کرم سے بالکل ٹھیک ہوں۔ لیکن تم کہاں ہو میرے دوست؟ یہ ایک بہت اچھی جگہ ہے جہاں ایک آبشار نظر آتا ہے اور اس کے دامن میں گھاس پھیلی ہوئی ہے، جہاں ایک ایسا جنگل بھی ہے جس میں بڑے لذیذ پھل بھی لگے ہوئے ہیں۔ میں تم سے رابطہ قائم رکھتا ہوں۔ مجھے اپنی جانب گائیڈ کرنے کی کوشش کرو۔ ٹھہرو، پہلے میں ان لوگوں سے رابطہ قائم کر لوں جن کے پاس ٹرانسمیٹر موجود ہے۔ ان لوگوں سے معلومات حاصل کرنے کے بعد میں تمہیں اپنے قریب بلانے کی کوشش کروں گا، میں نے کہا۔ جینی فورس میری صورت دیکھتی رہی اور خاموشی سے میری گفتگو سن رہی تھی۔ بہرحال فاخر دہا سے سلسلہ منقطع کرنے کے بعد میں نے ان لوگوں سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کی اور اس میں مجھے ناکامی نہیں ہوئی۔ آواز محمود خوارزم کی تھی۔ بڑے دلدوز انداز میں اس نے مجھ سے کہا، عبران میرے بچے، میرے بیٹے، کیا تم زندہ ہو؟ کیا زخمی ہو؟ کس حال میں ہو؟ میں ٹھیک ہوں۔ فاخر دہا بھی ٹھیک ہے۔ اگر فرقان دہا آپ کے پاس موجود ہیں تو انہیں اس کی زندگی اور خیریت کی اطلاع دے دیجیے۔ سب سے پہلے آپ مجھے یہ بتائیے کہ ہمارے ساتھیوں کی صورتحال کیا ہے؟ 9 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ ان میں سے 3 ہمارے آدمی ہیں۔ 6 وہ لوگ ہیں جو کماری پربھاتیا اور مائیکل فورس کے ساتھی تھے۔ ہم سب لوگ خیریت سے ہیں اور اپنے بچے کچے اثاثے جمع کر رہے ہیں۔ تمہاری طرف سے سخت پریشان تھے۔ مائیکل فورس کی بیٹی جینی فورس گم ہو گئی ہے اور مائیکل فورس دیوانہ ہو رہا ہے۔ جینی فورس میرے پاس موجود ہے۔ میں خیریت سے اسے آپ کے پاس پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ اوہ، مائیکل فورس، جینی زندہ ہے۔ فرقان، تمہارا بیٹا فاخر دہا بھی زندہ ہے۔ ادھر اچھا خاصا شور ہونے لگا۔ پھر محمود خوارزم نے کہا، بڑی بھیانک تباہی پھیلی ہے۔ اس گروہ کا کیا حال ہے؟ ہم اس سے بچھڑ گئے ہیں۔ ویسے میں نے وہاں ان کے درمیان اپنے لیے ایک جگہ بنائی تھی۔ وہ رنگین کہکشاں کی تلاش میں نکلے ہیں۔ ان کی سربراہ ایک عورت ہے جو بے حد خونخوار اور دیوانی قسم کی عورت ہے۔ اس کا نام سنتالیا ہے۔ قومیت کا میں صحیح اندازہ نہیں لگا سکا، لیکن انتہائی وحشی گروہ ہے۔ اس کے بے شمار افراد ہلاک ہو چکے ہیں اور گروہ کی تعداد بھی کم ہی رہ گئی ہوگی۔
اب یہ بتاؤ وہ کون سی سمت ہے جہاں تم موجود ہو؟ یہ ایک جنگل ہے۔ کیا آپ کسی جنگل میں لگی ہوئی آگ کو دیکھ رہے ہیں؟ ہاں، ہم اس کے داہنی سمت میں ہیں، اور ہم بھی ایک جنگل دیکھ رہے ہیں جو سرسبز و شاداب ہے، اور جہاں ایک آبشار بھی نظر آ رہا ہے۔ بس بس، ہم آبشار کے بالکل قریب ہیں، لیکن کیا آپ اسی سمت آ رہے ہیں؟ ابھی نہیں۔ تو پھر میرے لیے کیا حکم ہے؟ بہتر ہے کہ ہم سے فاصلہ ہی اختیار کیے رکھو۔ اس حادثے سے سنبھلنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ تمہارے لیے اگر ممکن ہو سکے تو تم اس گروہ کو تلاش کرو۔ یہاں سب کا متفقہ فیصلہ ہے کہ سفر جاری رہے گا۔ حسن فیروز کس حال میں ہے؟ بالکل ٹھیک ہے، حیرت انگیز طور پر سب سے محفوظ رہا ہے، اور لڑکی اس کے ساتھ ہے، وہ اس کی بہترین معاونت کر رہا ہے۔ کیا وہ موجود ہے؟ ہاں بالکل۔ براہ کرم اس سے میری بات کرائیں۔ دیر لگ جائے گی تو پھر تھوڑی دیر کے بعد ہی صحیح۔ ہاں یہ ٹھیک ہے۔ مائیکل فورس نے جینی سے بات کی، لیکن میں نے اس گفتگو کو زیادہ طویل نہیں ہونے دیا تھا۔ پھر اس کے بعد حسن فیروز سے میں نے بات کی۔ ہاں حسن فیروز، کہو کیسے ہو؟ حسن فیروز حیرت انگیز طور پر سنجیدگی سے بولا۔ تم سناؤ۔ زندگی کے بڑے بھیانک تجربے سے دوچار ہوا ہوں، اور ذہن بہت سی تبدیلیوں کا شکار ہوا ہے۔ کیا تم ٹھیک ہو؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، اپنی بتاؤ، کچھ زیادہ آگے بڑھ چکے ہو؟ اس حد تک تو اجازت نہیں دی گئی تھی۔ نہیں، بس اپنے آپ کو سنبھالے رکھنا۔ اوکے، مجھے جواب ملا، اور اس کے بعد سلسلہ منقطع ہو گیا۔ میں اس سکون کو الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا جو حسن فیروز کے زندہ سلامت رہنے کے احساس سے میرے دل میں پیدا ہوا تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ معاملہ تو دادا جان کا ہی تھا، لیکن حسن فیروز کی اور میری دوستی ضرورت سے کچھ زیادہ ہی سنجیدہ مراحل میں داخل ہو گئی تھی۔ اب اس کے بعد یہ فیصلہ کرنا تھا کہ آگے کیا کرنا ہے۔ سب لوگوں کی زندگی کا تصور کرنے کے بعد مزاج بدل گیا تھا، اور میں اپنے آپ کو خاصا توانا محسوس کر رہا تھا۔ ان لوگوں کی رائے تھی کہ مجھے سنتالیہ کے ساتھ ہی رہنا چاہیے۔ حقیقت بھی یہی تھی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ صورتحال تبدیل ہو گئی تھی، لیکن پھر بھی کم از کم یہ تو پتہ چل گیا تھا کہ مشن کو جاری رکھنا ہے اور صورتحال کو سنبھالے رکھنا ہے۔ ہم وہاں سے آگے چل پڑے۔ گھوڑا ہماری بہترین رہبری کر رہا تھا، اور ہم خاصے مطمئن تھے اور تیز رفتاری سے آگے کا سفر کر رہے تھے۔ میں دور دور تک پھر کر یہ جاننا چاہتا تھا کہ سنتالیہ اور اس کے ساتھیوں میں سے کون کون زندہ بچا ہے۔ کوئی ملے تو صورتحال کا علم ہو جائے۔ بہرحال خاصا وقت اس طرح گزر گیا، اور ہم لوگ راستہ طے کرتے رہے، یہاں تک کہ شام ہو گئی، اور ہم نے ایک جگہ قیام کیا۔ میں نے روانہ ہونے سے پہلے کچھ پھل اپنے ساتھ لے لیے تھے، اور جو ہمارے لیے بڑی تقویت کا باعث تھے۔ رات کو ایک جگہ قیام کیا گیا۔ اس کے بعد میں آرام کرنے لیٹ گیا، لیکن آدھی رات کے قریب کا وقت تھا کہ اچانک ہی ہمیں روشنیاں نظر آئیں۔ بہت سی روشنیاں تھیں۔ میں چونک کر اٹھ گیا۔ میرے ذہن میں ایک تصور بیدار ہوا تھا، اور میں فوراً ہی جینی فورس کو جگانے لگا تھا۔ جینی فورس نے سہمی ہوئی نگاہوں سے مجھے دیکھا اور پھر بولی، کیا پھر دھماکے شروع ہو گئے؟ نہیں جینی، چلو اور سنو، اپنے آپ کو ہوشیار رکھنا۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہمیں ملیں جو انتہائی خطرناک ہوں۔ میں مجبوری کی حالت میں تمہیں وہاں لے جا رہا ہوں، کیونکہ تمہیں ان پہاڑوں میں اپنے باپ کے پاس پہنچانے کی نہ تو ہمت کر سکتا ہوں، اور نہ مجھے اس کے بارے میں اندازہ ہے۔ تو پھر میرا اندازہ بالکل درست نکلا تھا۔ میں گھوڑے پر بیٹھ کر اس طرف چل پڑا جدھر سے روشنی نظر آ رہی تھی، اور میں نے انہی لوگوں کو دیکھا کہ ان کے درمیان سنتالیہ بھی صاف نظر آ رہی تھی۔ اس کے آدمی مجھے دیکھ کر شور مچانے لگے اور دوڑ کر ہمارے پاس پہنچ گئے۔ سنتالیہ بھی ہمارے پاس آ گئی۔ اس نے بڑے محبت بھرے انداز میں مجھے گھوڑے سے اتارا، لیکن جینی فورس کو دیکھ کر اس کی پیشانی شکن آلود ہو گئی۔ یہ کون ہے؟ اس نے غرائی ہوئی آواز میں سوال کیا۔ ایک مظلوم لڑکی جو اپنے گروپ سے بچھڑ کر یہاں تک آ گئی۔ کیا وہی گروہ جو ہمارے عقب میں چلا آ رہا ہے؟
مجھے اس کے بارے میں اندازہ نہیں، میں نے کہا۔ خیر، ایک لڑکی کو کوئی نقصان پہنچانا ایک جانور پن ہے اور میں یہ حرکت نہیں کر سکتی، لیکن لڑکی تجھ سے دن کی روشنی میں بات کی جائے گی، آرام سے جا کر اس جگہ لیٹ جا، ہمارے پاس اس سے زیادہ تیری آسائشوں کے لیے کچھ نہیں، چلو اسے لے جاؤ۔ جینی فورس نے سہمی ہوئی نگاہوں سے مجھے دیکھا تو میں نے غیر محسوس انداز میں اسے اشارہ کر دیا۔ پہلے بھی میں اسے سمجھا کر لایا تھا، اس بنا پر وہ خاموشی سے وہاں سے آگے بڑھ گئی اور سنتالیہ میرے بالکل قریب پہنچ گئی۔ تم ٹھیک تو ہو نا؟ زخمی تو نہیں ہوئے؟ نہیں میڈم، میں ٹھیک ہوں۔ آہ، کیا خوفناک مناظر تھے، کیا ہولناک تباہی پھیلی تھی۔ میرے بہت سے آدمی ہلاک ہو گئے، ہمارا آدھے سے زیادہ اسلحہ تباہ ہو گیا۔ صورتحال بہت بدل گئی ہے، مجھے اس حادثے کی امید نہیں تھی۔ میرا سارا پروگرام تباہ ہو گیا، میں بہت پریشان تھی۔ تمہارا ساتھی کدھر گیا اور اس کی جگہ یہ لڑکی؟